آسٹریلیا سے تشریف لائی ہوئی شاعرہ اور مصنفہ تہمینہ راؤ صاحبہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسٹوڈیوز میں. تھینک یو سو مچ تہمینہ, ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ آپ کے لیے کتنا ایکسائٹنگ تھا آسٹریلیا سے پاکستان آنا ٹو اٹینڈ اردو کانفرنس. بہت بہت شکریہ. جی بالکل, کافی ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں ہم لوگ, اور تقریباً میں ہر سال ہی اٹینڈ کرتی ہوں یہ عالمی اردو کانفرنس آرٹس کونسل میں جس کا انعقاد ہوتا ہے. تو جی واقعی یہ بہت اچھا ایکسپیرینس وہاں رہ ہوتا ہے کر بھی ہمارے لیے. اردو سے یہ کنیکشن جو ہے آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ اٹ, کیسے جڑا رہا ہے؟ ایسا ہے کہ شروع سے ایک تو فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے میرا اردو ادب سے کافی گہرا لگاؤ تھا. تو جب یہاں تھی تو تھوڑی بہت ہی کرتی تھی, لیکن وہاں جا کر زیادہ مجھے محسوس ہوا کہ ضرورت ہے کام کرنے کی, اسپیشلی اردو ادب اور زبان کے اوپر. وہاں پر کیونکہ جہاں سے جو فیملی وہاں پہ مائگریٹ ہوتی ہیں تو وہاں پر یوجولی یہ ہوتا ہے کہ بچے اردو زبان اور ادب سے بالکل بہت زیادہ فاصلہ ہو جاتا ہے ان کا, اور وہ پراپرلی اینڈ آف دا ڈے وہ انٹریکٹ نہیں کر پاتے اپنے گرینڈ پیرنٹس سے بھی, کہ وہ پراپرلی ان سے اردو میں بات کر سکیں فون پر یا. تو اس سلسلے میں ہم وہاں پر کافی کام کر رہے ہیں, جس میں کہ ہم نے کچھ اردو اسکول کے قیام وہاں پہ عمل میں لایا گیا ہے, اور ہماری ایک آرگنائزیشن ہے پاکستان آسٹریلیا ایسوسی ایشن کے تھرو ہم کچھ اردو کے لیے کام کرتے ہیں. اردو انٹرنیشنل آسٹریلیا ایک ادبی تنظیم ہے ہماری, جس کے تھرو ہم مشاعرے اور ساری ادبی سرگرمیوں کا انعقاد کرتے ہیں. تو جب وہاں پر جب ہم یہ کام کر رہے ہیں تو پھر یہاں آرٹس کونسل جو ہے ہم دیکھتی ہے کہ دنیا بھر میں کہاں کہاں پر اردو کے لیے کام ہو رہا ہے, اور اردو ادب کی بستیاں کہاں کہاں آباد ہیں. اگر ہم اس کانفرنس کی بات کریں تو اس کی ہائی لائٹ کیا تھی, کیا سب سے انٹرسٹنگ یہاں پر اردو ادب کے حوالے سے؟ بیسیکلی یہ ایک بہت بڑا کام ہو رہا ہے. میں کہوں گی کہ آرٹس کونسل آف پاکستان میں عالمی اردو کانفرنس یا پھر انٹرنیشنل کلچرل فیسٹیول, یہ بیسیکلی سافٹ ڈپلومیسی ہے, بہت پاکستان کی سب سے بڑی سافٹ ڈپلومیسی میں کہوں گی, کہ جس کے تھرو پاکستان کا روشن چہرہ دنیا کو دکھایا جا رہا ہے, جو کہ بہت اہم ہے. اور اس کا سارا کریڈٹ آرٹس کونسل اور اس کے صدر احمد شاہ صاحب کو جاتا ہے. بالکل, ہمارے ساتھ رہے گا. ہمارے ساتھ شاعرہ بھی موجود ہیں, مصنفہ بھی ہیں, تہمینہ صاحبہ. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا, سنس آپ یو موو فرام آسٹریلیا, ساکنان شہر بھی ہوتا ہے ہمارے شہر کے اندر, اس شہر میں جہاں پر پوری دنیا سے شعراء آتے ہیں, اپنے کلام کو ایکسچینج کرتے ہیں. اس طرح کی ایکٹیویٹیز, اس طرح کی کانفرنسز بیرون ملک کیسے ڈسکس ہوتی ہیں؟ دیکھیے اس کا بہت اچھا اثر پڑتا ہے بیرون ملک, اور جب ہم اسپیشلی جب ہم پاکستان سے یہ کانفرنس اٹینڈ کرنے یہاں پر آتے ہیں, یہاں پر ایک سیشن ہوتا ہے اردو کی ادبی بستیاں, جہاں پر دنیا بھر میں ہونے والے تمام ادبی سرگرمیاں اردو ادب اور لٹریچر کے حوالے سے وہاں پر ڈسکس ہوتی ہیں. جو پرابلمس آرگنائزیشنز جو کہ تنظیمیں یہ سارا پروگرامس ان کا انعقاد کر رہی ہوتی ہیں, ان کو درپیش مسائل اور ان کے حل کے اوپر ڈسکشن بھی ہوتا ہے. اور جب ہم یہاں سے وہاں جاتے ہیں تو یہاں سے نئے تھاٹس اور آئیڈیاز لے کر ان سارے سیشنز کو اٹینڈ کر کے وہاں پر ہم لوگوں کو پھر بہت زیادہ کنوینئنٹ ہوتا ہے کہ ہم اکارڈنگلی ہم اب کام کر سکیں. تو یہ ایک بہت اہم پلیٹ فارم ہے, اور جس کے تھرو ساری دنیا میں اردو ادب کو سپورٹ کیا جا رہا ہے, اس کی ترویج کی جا رہی ہے. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ سے کچھ سنیں نا, تو آپ شاعری میں کی میسج بھی دینا چاہیں گے؟ آپ شعر سننا چاہتی ہیں؟ بالکل, بند سنا دیں. دیکھیے ریسنٹلی میں نے دریائے سندھ کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے, کچھ اشعار اس سلسلے میں آپ کو سناتی ہوں. زندہ ہے روایات اباسین کنارے, زندہ ہے روایات اباسین کنارے, پانی کے سبھی دھارے ہیں جینے کے سہارے. پرسوز تموج ہے کہ بیجل کے یہ سر ہیں, پرسوز تموج ہے کہ بیجل کے یہ سر ہیں, یا جام تماچی کہیں نوری کو پکارے, یا جام تماچی کہیں نوری کو پکارے. بس ہم نے اسی زندگی کو زندگی جانا, بس ہم نے اسی زندگی کو زندگی جانا, مہران کنارے جو سمے بیتے ہمارے, مہران کنارے جو سمے بیتے ہمارے. تہمینہ نے دیکھا ہے دنیا نے بھی دیکھا, تہمینہ نے دیکھا ہے دنیا نے بھی دیکھا, ہے سندھ کی مٹی میں محبت کے اشارے, ہے سندھ کی مٹی میں محبت کے اشارے.